پنڈی پہ کیا صورتحال ہے؟ بابر ملک سے ہم رپورٹ لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، اس میں چکر یہ ہے کہ نالہ لئی ظاہر ہے کہ اس کی مینجمنٹ وغیرہ پہ کافی کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ تھوڑا سا انکروچمنٹ کر لیتے ہیں، بھینسوں کے باڑے اکثر بند جاتے ہیں، وہ میک شفٹ ہی ہوتے ہیں کہ بھینسیں لا کے وہاں پر باندھ دی، اور کئی دفعہ وہاں پر ناخوشگوار واقعات بھی ہے۔ تو اور دوسرا پھر کورنگ نالہ بھی ہے، وہ تو خیر اسلام آباد کی سائڈ پہ آتا ہے، راول ڈیم کے جہاں سے اسپل ویز نکلتے ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ اس طرح کی ہو جاتے ہیں۔ تو بابر بھائی، آپ ہیں تو اس وقت نالہ لئی پر غالباً موجود، لیکن جو راولپنڈی اسلام آباد کے نالے ہیں ان کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کہاں کہاں پر کیا خطرات ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے تدارک کے لیے۔ بہت شکریہ اشفاق۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتاتا چلوں کہ مونسون ایکٹیو جو اسپیل میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور گزشتہ شب موسلا دھار بارش ہوئی ہے، اور اس موسلا دھار بارش میں واسا ریسکیو 1112 کنٹرولمنٹ بورڈ، راولپنڈی کنٹرولمنٹ بورڈ، چکلالہ کنٹرولمنٹ بورڈز اور متعلقہ جو سول ڈیفنس کے کارکن یا اہلکار تھے وہ آلریڈی الرٹ تھے۔ واسا کی جانب سے پہلے ہی عملے کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ 3 ماہ سے نالہ لئی اور اندرون شہر نالوں کی صفائی کا اقدام کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے بار بار کمشنر راولپنڈی انتظامیہ کو یہ ہدایت جاری کی جاتی رہی ہیں کہ تمام اقدامات مکمل کیے جائیں۔ ایم ڈی واسا محمد سلیم اشرف جو ہیں اس وقت بھی کمشنر راولپنڈی کی کمرے کے اندر ایک ہونے والی میٹنگ میں ساری انتظامیہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس ایکٹیو مونسون کے سپیل میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ 1112 کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، فلڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں پہ 24 آورز جو ہے بارش کی صورتحال اور اس کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ اس مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ پاک فوج کو بھی سٹینڈ بائی رہنے کا کہا گیا، کیونکہ نالہ لئی راولپنڈی کے شہریوں کے لیے ایک خوف کی علامت ہے۔ یہ پروجیکٹ کب سے شروع ہوا اور متعدد بار جو ہے یہ سیاسی چپکلش کا نشانہ بنا، نہیں مکمل ہو سکا، لیکن نالہ لئی اپنی جگہ پہ جو کا تو موجود ہے۔ پیر ودھائی کے علاقوں میں جو برج ہے، اور خصوصی طور پر اشفاق بتاتا چلوں جو ڈھوکرتا کے علاقے میں جو برج ہے، اس کے دونوں برجز کی دونوں اطراف وہاں پہ لوگوں نے یا منڈی والوں نے وہاں پہ اتنا کچرا پھینکا ہے تعمیراتی کہ علیحدہ ایک نالہ لئی کے اندر ایک سڑکیں بنا دی ہیں، جس کے اوپر آر ڈی اے راولپنڈی کی جانب سے ڈی جی آر ڈی اے جو ہیں ان کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور کارروائی کا کہا گیا۔ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں 144 کا نفاذ ہے۔ نالہ لئی میں نہانا، ندی نالوں میں نہانا، اس کے اوپر پابندی، کچرا پھینکنے کے اوپر بھی پابندی ہے۔ صورتحال جو ہے وہ 24 آورز مانیٹر کی جا رہی ہے، اور 24 آورز مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اور راولپنڈی کی جانب سے بالکل بابر، تھینک یو سو مچ۔ بابر ہمیں آگاہ کر رہے تھے ساری صورتحال سے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں کہ کیا انتظامات کیے گئے، لیکن یہ بھی ذرا جاننا چاہیں کیونکہ جب تمام طرح جو ادارے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے، انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سے اضلاع زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، کہاں زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹیا صاحب۔ عرفان علی کاٹیا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو ذرا یہ بتا دیں کہ ابھی تک اندازہ ہو سکا ہے کہ جو مانسون سیزن نے انٹری دی ہے، کتنی زیادہ بارشیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں، کون سے علاقے، کون سے اضلاع زیادہ متاثر ہوں گے، کہاں پر آپ لوگ زیادہ الرٹ ہیں اور کام کرنے کی کہاں زیادہ ضرورت ہے؟ پورا جو منتھ ہے اس میں ہمیں پریڈکشنز اسی طرح کی پروجیکشنز کی گئی ہیں جس میں شدید بارشیں وہ پریڈکٹڈ ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا نارتھ ہے اور سینٹرل ریجن آف پنجاب، اس میں بھرپور بارشوں کا ویک 1 اور ویک 4 آف جولائی اس میں زیادہ بارشیں ہیں، اور مائلڈ بارشیں ہیں ویک 2 اور ویک 3 میں۔ تو ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ایک بڑی بارش آلریڈی وٹنس کی ہے، کل سے پنڈی، گجرانوالہ، ان ڈویژنز میں بھی بارش ہماری ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ رینز کا سلسلہ تھرو آؤٹ جولائی یہ ہمارا ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ دوسرا پھر اب اس سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو انڈین کیچمنٹ ہے، ہمارے جو ریورز کو کیچمنٹ متاثر کرتی ہیں، ان کیچمنٹس میں بھی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ادھر اب بارشوں کا سلسلہ وہ شروع ہوا ہے، جس سے ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ریور میں فلو آف واٹر جو ہے وہ انکریز ہوگا۔ لیکن بائی ناؤ الحمدللہ ڈاؤن سٹریم مرالہ دیکھیں آپ، باقی ہمارا انڈس کو دیکھیں، جیلم میں دیکھیں، تو ابھی تک فلوز اس طریقے سے جیسے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے ابھی تک وہ نہیں بڑھ رہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بے شک اس سال کی پروجیکشن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارا یہ
90 डेज हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के, इनमें अबव नॉर्मल 30% अबव नॉर्मल रेनफॉल है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने चाहा और ये रेनफॉल स्कैटर्ड और इसी तरह इंटरवल्स के साथ होती रही तो इंशाल्लाह इससे ना सिर्फ हमारे रिजर्वायर्स को फायदा होगा बल्कि किसानों को आगे चावल की फसल और उनके लिए पानी की दस्तयाबी का भी वो अमल होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ये गुजारिश करता चलूं कि इन तमाम मामलात को देखते हुए और इसके पेश नजर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे पीडीएमए ने बाय नाउ जितने भी जरूरी अवामिल थे, स्टेप्स थे, जिनमें खास तौर पे हमारी कंटीजेंसी प्लानिंग है, वो इससे मुतल्लिक जो हमारे हैं मेन खास तौर पे जो रिवराइन फ्लड्स हैं प्लस जो हमारी अर्बन फ्लडिंग है, इन दोनों के मुतालिक तमाम कंटीजेंसी प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिपार्टमेंटल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे वो कंप्लीट कर ली। और खास तौर पे मैं बताता चलूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे डी सिल्टिंग कैंपेन जो है उसमें सिर्फ हमारा नाला लई पिंडी का उसमें थोड़ी सी ताखीर थी, बाकी थ्रू आउट पंजाब मल्टीपल साइकिल्स ऑफ डी सिल्टिंग वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर अर्बन फ्लडिंग या ये शहरी इलाकों में बारिशों का या कोई क्लाउड बस्टिंग होती है तो इंशाल्लाह काफी सारी उसमें मदद मिलेगी। बाकी अर्ली वार्निंग और अवेयरनेस, ये जैसे अभी भी बात हो रही थी कि बिल्कुल वाटर चैनल्स में और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में कूड़ा करकट फेंका जाता है, बाकी चीजें, तो हम थ्रू टीवीसीज आप के तवज्जुह से भी बाकी मेन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवज्जुह से वो गाहे बगाहे ये रिक्वेस्ट अपने अवाम को भी कर रहे हैं कि इन दिनों में खास तौर पे और वैसे भी अमूमी तौर पे ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना ये कूड़ा करकट इन चीजों में ना फेंके, ताकि एहतियात हर तरह की रखें। थैंक यू सो मच। काठिया साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तमाम तरजीह इंतजाम वो कह रहे हैं कर लिए हमने।